ڈاکٹر صاحب کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کہ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہے آئے کرے شکار مجھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ نے اپنی ابلاغی اور تبلیغی صلاحیتوں کو اس خوبصورت انداز میں اپنایا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اردو میں کچھ رکاوٹ ہوتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس دورے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ در حقیقت ان کی زبان میں لکنت ہوا کرتی تھی، لیکن آج ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے، حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف چند لوگ جو گفتگو کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بندے کے اس لیے مخالف ہو کہ یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے؟ اطاعت اور پیروی اور تابعداری ایک اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ ذاکر نائک کی اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں، نہ کسی فرقے کی نہ کسی مسلک کی۔ وہ کہتا ہے تابعداری ایک اللہ کی اور اطاعت محمد الرسول اللہ کی۔ کیا یہ ہم سب کو اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ اور دکھ اور افسوس ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کمنٹ کرتے ہیں، بعض لوگ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں، کل للمؤمنین، اور اللہ نے کل للمؤمنات کا الگ کہا، یغضوا من ابصارہم اور یغضضن من ابصارہن کا الگ الگ سیگا بولا۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا قصور کر دیا؟ سچ بولا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے کہ مومن گھر سے نکلے تو نظریں جھکا کے نکلے، عورت گھر سے نکلے تو اس کا پروٹوکول ہے حجاب اور لباس میں نکلے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہے کہ اللہ کا حکم ہے؟ بتائیے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا یہ نعرہ اور یہ مشن لے کے نکلے ہیں، اللہ کی قسم ڈاکٹر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ قرآن اور سنت کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ غیر محرم کو دیکھتے ہیں، وہ حدیث بھی ڈاکٹر صاحب نے پیش کی کہ اگر آپ غیر محرم کو دیکھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کے سر کے اوپر ایک کیل ٹھونک دیا جائے، آپ مر جائیں۔ لا تقربوا الزنا کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور زنا کی قربت سب سے پہلے کہاں سے ہوتی ہے؟ نگاہوں سے، آنکھوں سے ہوتی ہے۔ نگاہ وہ تیر ہے جس کو چھوڑا جائے تو گھائل اگلا ہونے کی بجائے بندہ خود ہو جاتا ہے۔ صرف 3 باتیں پیش کر کے میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کے سے گزارش کروں گا کہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ ایک، مریم، بتائیے کتنی پاک باد عورت ہیں؟ کون پیدا ہوا؟ عیسیٰ۔ کس کے؟ بن باپ کے۔ فرشتے نے بشارت کیا دیا کہ فرشتے نے کہا ہے آپ کو رسول اور نبی جو مہد میں کلام کرے گا اس کے بشارت اور اٹھائے ہوئے آتی ہیں اور کہتی ہیں یا لیتنی متو قبل ھذا۔ اور لوگوں کبھی اس بات پہ غور کیا کہ ذاکر نائک کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ یا لیتنی متو قبل ھذا، ایک نبی اور پیغمبر کو اٹھا کے لا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کاش میں مر جاتی اور میرے بارے میں لوگ یہ نہ کہتے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ نکاح آج جو تقریب ہے خالد بھائی کے بیٹے کی اور ہمارے مجیب بھائی کی بیٹی کی نکاح کی، انشاءاللہ یہاں پہ تقریب بھی ہوگی۔ اتنی عظیم نیکی ہے، ایمان کا اتنا عظیم منصب ہے کہ ایک نبی موسیٰ نے اس ایک نکاح کے لیے 10 برس کی خدمت کا مہر مقرر کیا، اور دوسرے نبی پیغمبر یوسف نے اس ایک نکاح کو اور زنا سے بچنے کے لیے 10 برس کے قریب اپنے آپ کو جیل خانے میں ڈالنا گوارا کر لیا۔ اور تم ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کہتے ہو یہ جو انہوں نے ہلچل کی بات کیا یہ معیوب ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں اپنے دماغوں کا علاج کرانا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کہا سچ کہا، حق کہا۔ میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ہونے کے ناطے سے، جس کی بنیاد علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے آج سے 40 برس تقریباً قبل پاکستان میں رکھی اور اپنے خون کو اس جماعت کے سپرد کر دیا اور اس کے پودے کی جڑوں کے اندر اپنا لہو پیش کر کے اس کو ایک تناور درخت بنا دیا۔ آج 37 برس کے بعد اللہ رب العزت کی توفیق سے اگر مجھے اسی جماعت کا صدر ہونے کا موقع ملا ہے تو جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان آمد کے اوپر اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتی ہے، خوش آمدید بھی کہتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتی۔ اللہ کی قسم یہ ہزاروں کا مجمع آپ کو پتا بغیر اطلاع کے ڈاکٹر صاحب کی محبت میں یہاں پہ آیا، میری محبت میں نہیں آیا۔ آپ کس کی محبت میں آئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی محبت میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو
اپنی محبت کا یقین کروائیے کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ ذاکر نائک سے رشتہ کیا؟ نعرہ تکبیر!